السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سب سے پاورفل وظیفہ ہے اور قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کا وظیفہ ہے یہ عمل، اور بہت ہی آسان ہے۔ چلیے آج میں اور آپ اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ میں بھی اس کو بتا دیتا ہوں اور آپ حضرات اس کو سن لیجئے، بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ نے وظائف تو بہت سارے سنے ہوں گے اور آپ وظائف کر بھی رہے ہوں گے، کریے، میں روکتا نہیں ہوں، لیکن جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ جب اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں داخل کریں گے اور کریں گے ہر نماز کے بعد یا 3 دن اس وظیفے کو کر لیں گے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر ایک جائز تمنا پوری ہو جائے گی، ہر ایک جائز تمنا آپ کی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ الرحمن، اللہ پر یقین کرتے ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی تجربہ حاصل کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے کر لو، نہیں، اگر یہ نیت ہوگی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کو سورت بتائی ہے، سب سے چھوٹی سورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، بہت ہی آسان ہے، اس سے آپ بڑے بڑے فائدے اٹھا سکتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں آپ کی دور ہو سکتی ہیں اگر اس وظیفے کو 3 دن اس طریقے سے کر لیا جس طریقے سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس لیے آپ غور کے ساتھ میں سنیں اور پوری ویڈیو دیکھیں۔ جب تک میں اور آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو بات کس طرح سمجھ میں آ جائے گی؟ ادھوری بات دیکھیں گے تو ادھورا کام کریں گے، دوسروں کے سامنے بیان کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ دیکھیے اس صورت سے، اس عمل سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ اس صورت سے آپ کے بڑے بڑے فائدے ہو سکتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں اور غم دور ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، آپ کی بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتے والے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بچیوں کے رشتے ہو جاتے ہیں لیکن وہاں سے رشتہ ہٹ جاتا ہے، آپ اس چیز کو لے کر کے، آپ ان تمام باتوں کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آپ سورہ کوثر کا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا اس عمل کو شروع کر دیجئے، انشاءاللہ الرحمن آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ لیکن طریقہ وہی اپنانا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ قرض میں مبتلا ہے، آپ قرض دار ہو رہے ہیں، مقروض ہیں، تو آپ اس عمل کو کریے اور اس کے ساتھ ایک سورت اور لگا دیجئے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اس سورت کو اس کے ساتھ اور ملا لیجئے 7 دفعہ۔ ان سورت کو اگر آپ کے اوپر قرض ہے، اس سورت کو تب ملانا ہے جب آپ کے اوپر قرض ہو، آپ کو پریشانی آ رہی ہو، آپ کی نوکری نہیں لگ رہی ہے، آپ کی جاب نہیں لگ رہی ہے، آپ کو کوئی پیسے نہیں دے رہا، آپ کے پیسے پھنس گئے ہیں، تو آپ اس عمل کو شروع کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ کا یہ کام ضرور ہوگا، بالکل ضرور ہوگا، دل کے یقین کے ساتھ میں۔ آپ کی پریشانی، کوئی بھی پریشانی ہو، ہر ایک جائز تمنا آپ کی اس عمل سے پوری ہو جائے گی۔ آپ غم میں ہیں، آپ غم میں مبتلا ہے، کوئی بڑی پریشانی ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ دشمن سے اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی اس سورت کو، اللہ کے اس کلام کو، سب سے چھوٹی سورت جو قرآن کی ہے، اس عمل کو شروع کر دیجئے، انشاءاللہ الرحمن آپ کی یہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ جی ہاں، انشاءاللہ الرحمن آپ کی یہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اب کرنا کس طرح ہے اس عمل کو؟ دیکھیے آپ کو کرنا اس طرح ہے کہ آپ جمعرات کی نماز فجر کے بعد میں اس سورت کو 3 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں یا 7 دفعہ پڑھیں۔ 7 دفعہ پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ کر کے آپ سورہ کوثر کو 7 دفعہ پڑھیں یا 3 مرتبہ پڑھیں، لیکن 7 دفعہ ضرور پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آپ 21 مرتبہ پڑھیں یا اس سے زیادہ آپ 41 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے فجری نماز کے بعد میں یہ درود شریف، اس کے بعد سورہ کوثر، پھر آپ کو اگلی نماز میں پڑھنا ہے عصر کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کریں، اسی طرح کرنا ہے 21 دفعہ 41 دفعہ، اس سے پہلے درود شریف اتنی ہی دفعہ پڑھیں،
پھر اس کے بعد آپ کو کرنا ہے مغرب کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، مغرب کی نماز کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں، جو بھی آپ کی تمنا ہے، جو بھی جائز تمنا ہے، جو بھی آپ جس پریشانی کو بھی لے کر آپ پریشان ہیں، جس کام کو بھی لے کر آپ پریشان ہیں، جس سچویشن میں ہیں، آپ اس کو دل میں رکھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ میرا کام کر دیجئے۔ انشاءاللہ الرحمن جب دل کی تڑپ کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور دے گا۔ پھر جمعے کے دن بھی آپ کو اسی طرح کرنا ہے، نماز فجر میں، پھر عصر میں، پھر یا تو عشاء میں یا مغرب کی نماز میں، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ رہے گا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں، جمعرات میں فجر کی نماز کے بعد، اس سے پہلے درود شریف کے بعد سورہ کوثر 7 مرتبہ یا 41 مرتبہ، پھر عصر کی نماز کے بعد اسی طرح، پھر عشاء کی نماز کے بعد اسی طرح، پھر جمعے کے دن بھی نماز فجر کے بعد، پھر عصر کی نماز کے بعد، پھر عشاء کی نماز کے بعد، اس کے بعد پھر آتا ہے بار کا دن بھی آپ کو نماز فجر کے بعد کرنا ہے، اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد، اس کے بعد کرنا ہے آپ کو عشاء کی نماز کے بعد۔ میں نے آپ کو ترتیب بتا دی ہے، پہلے درود شریف پڑھنا ہے، پھر 41 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنے ہیں، پھر عصر کی نماز کے بعد بھی اسی طرح کریں، پھر جمعے کے دن بھی اسی طرح کریں، فرائیڈے کے دن، اس کے بعد پھر بار کے دن بھی اسی طرح اس ترتیب سے کریں انشاءاللہ الرحمن۔ ہماری جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، اس کو دل میں رکھیں اور دماغ میں رکھیں، اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کے سامنے بیان کریں، انشاءاللہ الرحمن یہ کام ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے بھائیوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر کی بات بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہارے پاس میری کوئی بھی بات پہنچے یا تم میری کوئی بھی بات جانتے ہو تو اس کو آگے بڑھاؤ، یعنی لوگوں کو سکھاؤ۔ تو یہ ہمارے اوپر لازم بن جاتا ہے کہ ہم اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا لیں، اپنے تک محدود نہ رکھیں۔